آج کل یہ ہمیں بہت بڑی گندی عادت آ گئی، بہت بڑی گندی عادت، کہ ہم نے اس کی یہاں سنی اور اس سے لگا دی، اس کی یہاں سنی اور اس سے لگا دی۔ اللہ کی قسم میں بڑے گناہوں کی چیزیں ہیں، بڑے گناہوں کی چیزیں ہیں۔ ہم یہ عام بھی نہیں سمجھتے، ہمیں کوئی خاص نہیں سمجھتے، ضرور نہیں سمجھتے کہ ہمیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے یہ امانت ہے، یہ راز کی بات ہے، اس کو دوسروں کو بتانا مفید ہے یا نہیں، مناسب ہے یا نہیں۔ ہاں، ان چیزوں کو ہم غور ہی نہیں کرتے۔ کہیں یہ چغلی تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ غیبت تو نہیں ہو گئی۔ ہم جو سن رہے ہیں، ہم جو آگے بتا رہے ہیں، میرے بھائیو اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ بات آگے بتانے والی ہے یا نہیں، اسے آگے پہنچانا ضروری ہے یا نہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ ایسی مجلسیں جو ہوتی ہیں جہاں راز کی بات ہوتی ہے، خاص بات ہوتی ہے، امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، قیمتی بات ہوتی ہے، یہ مجلسیں امانت کی مجلسیں ہیں، امانت ہے۔ ان باتوں کو نہیں بتانا چاہیے کسی کو۔ اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یہ بات فلاں کو پتہ نہ لگے، تو وہ بات پتہ نہ لگے، راز کی بات راز میں ہی رہنے دو۔ اللہ کی قسم بڑے برے برے انجام ہیں چغل خوروں کے، ہاں چغل خوروں کے، غیبت کرنے والوں کے، حاسدوں کے، ہاں بڑے بڑے برے انجام ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 3 ایسی باتیں ہیں، 3 ایسی باتیں، 3 ایسی مجلسیں جہاں لوگ بیٹھ کر بات کریں اور ان باتوں کو راز رکھیں کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ یہ 3 ایسی باتیں ہیں کہ ان کو چھپانا نہیں چاہیے، ان کو بیان کر دینا چاہیے۔ ہاں ایسی بھی باتیں ہیں۔ اب ہمیں اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں، ہم جو یہ بات کر رہے ہیں، کیا اس کو رکھنا مناسب ہے اپنے پاس؟ اب یہ نہیں ہے کہ کسی نے راز کی بات بتائی اب ہم نے ایک تو سارے میں گا دیا، اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا، ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اس کو بتانا مناسب ہے یا نہیں، اور یہ صحیح ہے یا نہیں، اس نے مجھے بھروسہ کیا ہے، بتاؤں یا نہیں۔ ہاں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ سب ہم سبھی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم آج کی امت جو نا، آج کی امت ایسے زندگی گزار رہی ہے جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے، اپنے رب کو سوال جواب ہی نہیں دینا ہے، یہ زندگی اس کی خود کی ہے، ایسے زندگی بنا دی ہے۔ ایسے ہم اپنی زندگی کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھ گئے کہ زندگی ہماری، ہم اس کے مالک ہیں، جیسے ہمیں کبھی موت ہی نہیں آئے گی، کبھی مریں گے ہی نہیں۔ غیبتوں میں، چغلیوں میں، حسدوں میں، اس کا بغض، اس کا کینہ، اس سے ریاکاری، اس کا برا چاہنا، انسان ان باتوں کو غور ہی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے پتہ ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ایمان والے بندوں سے محبت کی، جس نے اللہ کے بندوں سے، ایمان والے سے محبت کی، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم پھر اس سے محبت نہ کریں، پھر اللہ کے بندوں سے نفرت کریں۔ جب ہم اللہ کے بندوں سے نفرت کریں گے، ہمیں تو کسی کا مقام ہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے وہاں کس کا کیا مقام ہے۔ ہمیں تو دکھتا ہے کہ سامنے والا غریب ہے یا امیر ہے، کالا ہے یا گورا ہے، ہمیں تو دکھتا ہے، اس کے دل کی بات نہیں جان سکتے۔ کیا پتہ کس کا اس کے وہاں بڑا مقام ہو، کیا پتہ ہم سے زیادہ اس کی عزت وہاں ہو، ہاں کیا پتہ ہم سے زیادہ اس کی عزت وہاں ہو۔ کسی سے بغض نہ رکھو میرے دوستو، کسی کو برا نہ کہو، 2 باتیں سنو، اللہ کی قسم پھر تم اس کا اجر دیکھنا، اس کا ثواب دیکھنا۔ ہاں بندہ یہ گمان کرے گا جب اللہ اسے اس کی نیتوں کے باقدر اس کا ثواب عطا کرے گا، تو یوں گمان کرے گا کہ ثواب اتنا ہوگا، میں ایک مثال دوں، اتنا ہوگا کہ کاش میں کسی کو کوئی پلٹ کے جواب ہی نہ دیتا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کی دعا جب وہاں، اب لوگ کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اللہ اس کی جب تک دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ یوں نہ کہتے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی قسم جو اللہ نہ دیتا ہے نا، جو نہ دیتا ہے، جب وہ اس کا بدلہ دیکھے گا تو وہ گمان کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ ارے میرے بھائیو سمجھو تو صحیح، سنو تو صحیح، جانو تو صحیح ان باتوں کے بارے میں۔ آج ہم نے اللہ کا بندہ ہو، اللہ کا فرمانبردار ہو، اللہ کا نافرمان ہو، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں بھلی نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، ایمان والا تو ہے، ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایمان والا تو ہے، لیکن ہم دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ اللہ کے وہاں کس کا بڑا مقام ہے۔ ہمیں ظاہری طور پہ دکھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ دوسرا بندہ بھی علیحدہ کرتا ہو،
हो सकता है अलहदा में अमल करता हो, अल्लाह को राज़ी करता हो, हम ही तो नहीं देखते हैं। इसलिए हमें किसी को बुरा नहीं कहना है, किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी से अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से नफ़रत नहीं रखनी है, बुग़्ज़ नहीं रखना है, हसद नहीं रखना है, और उसकी जो राज की बातें हैं उनको राज में ही रहने देना है, किसी के पर्दे फाश न करें। और अगर हमने किसी के पर्दे फाश कर दिए तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे पर्दे फाश कर देगा। लेकिन इस चीज़ को गौर दो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस चीज़ को गौर दो कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, उनको पर्दे में रखना चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हों को हमारे नबी ने कहा कि इन्हों को राज में नहीं रखनी चाहिए। हालांकि वो राज की बात है, लेकिन ये बातें राज में नहीं रखनी चाहिए, इनको बता देना चाहिए, कह देना चाहिए, वरना बहुत बड़े गुनहगार होंगे हम फिर। वो बातें क्या हैं? वो राज की बातें कौन सी हैं? जो ऐसी मजलिसें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो अमानत हैं फिर भी उनको अमानत नहीं रखना है? सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनना। 3 ऐसी बातें हैं जो हमें ये राज नहीं रखनी चाहिए। अगर कभी अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, अगर कभी ये बातें हमारे सामने पेश आ जाएं तो इन बातों को कभी राज न रखें, इन बातों को अपने पास न रखें। आप कह दें उस हिसाब से, उससे, इस तरीके से किसी को बुरा न लगे, आप पर भी बात ना आए, समझ रहे हो? इन बातों को राज रखें और ये गलत काम, हाँ ये काम टल जाए, दूर हो जाए, इस गलत चीज़ में मुब्तला ना हो। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। किसने? हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, मजलिसें अमानत हैं, मजलिसें अमानत हैं, उनमें की गई राज की बातें किसी को बताना जायज़ नहीं। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? उनमें की गई राज की बातें किसी को बताना जायज़ नहीं। मजलिसें, ये वो मजलिस कहलाती है जहाँ कुछ लोग इकट्ठे होकर, एक मजलिस हम इसे कहते हैं जहाँ हम अल्लाह की इबादत करते हैं, जहाँ हम नमाज़ें अदा करते हैं, जहाँ हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। एक तो हमारी जो खुद की पर्सनल मजलिस है जहाँ हम अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। एक तो ये हमारी मजलिसें हैं, और एक मजलिस इसको भी कहा जाता है जहाँ कुछ लोग इकट्ठे होकर अपना मशवरा करें, वो भी एक मजलिस है। जैसे बोले तो एक जमात, वो भी एक जमात, एक मजलिस है। तो अब बात को समझो, हमारे नबी ने फरमाया मजलिसें अमानत हैं, उनमें की गई राज की बातें किसी को बताना जायज़ नहीं। वो बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए जो आपस में की गई हैं। लेकिन अब इस पे गौर दो, सिवाय 3 मजलिसों के कि वे अमानत नहीं है। सिवाय 3 यानी 3 ऐसी बातों के कि वो अमानत नहीं है। भले ही तुम चाहो कि ये राज रहे, किसी को पता न लगे, ये खबर हमारे बीच ही रहे, लेकिन मेरे दोस्तों ये अमानत नहीं है, ये अमानत नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कि वे अमानत नहीं है, बल्कि दूसरों तक पहुंचा देना ज़रूरी है। अगर ये 3 बातें आपस में किसी के हों और उनमें से कोई भी अल्लाह का नेक बंदा या अल्लाह की नेक बंदी, कोई भी दूसरे तक उस बात को पहुंचा देना ज़रूरी है। अपने बीच न रखे, इसे अमानत न रखे। वो बातें क्या हैं? नंबर एक, एक वह मजलिस जिसका ताल्लुक़ नाहक खून बहाने की साजिश से हो, जिसका ताल्लुक़ नाहक खून बहाने की साजिश से हो। दूसरी वह जिसका ताल्लुक़ ज़िनाहकारी से हो, जिसका ताल्लुक़ ज़िनाहकारी से हो। तीसरी वह जिसका ताल्लुक़ नाहक किसी का माल छीनने से हो। ये 3 ऐसी मजलिस हैं, ये 3 ऐसी बातें हैं, 3 ऐसे मशवरे, 3 ऐसी अमानतें, 3 ऐसी राज की बातें जो कभी पर्सनल नहीं रखनी चाहिए, जो कभी ख़ास नहीं रखनी चाहिए, जो कभी इनको अहम, इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझना चाहिए। ये बात सिर्फ हमारे ही बीच में रहे। भले ही मीटिंग करी है, मशवरे करे हैं, मजलिसें बनाई हैं, एक जगह इकट्ठा होकर छिपकर आपने या किसी ने ये बातें की
اور آپ کو کیسے ہی پتہ لگ گئی، تو میرے بھائیوں اس بات کو راز میں نہ رکھیں، اس بات کو اس تک پہنچا دیں جو اس پرابلمز کا حل نکال سکے، حل کر سکے۔ ہاں، اس بری آفت سے ہر انسان محفوظ رہ سکیں، ہر انسان بچ سکیں۔ ہمارا اسلام یہی تو سکھاتا ہے، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کا مال نہ چھینو، کسی کا خون نہ بہاؤ، کسی کے ساتھ غلط نہ کرو۔ یہ ہمارا اسلام ہی تو سکھاتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے کہا، آپ کے نبی نے کہا، ہمارے سب کے نبی نے کہا، ہمارے اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہمارے نبی نے کہا ہے، یہ میری تمہاری بات نہیں ہے، ہم سب کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی نے کہا ہے، یہ امانت نہیں ہے، امانت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجلس امانت ہے، ان میں کی گئی راز کی باتیں کسی کو بتانا جائز نہیں، جو بات صحیح ہو، جو راز کی ہو، جس سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، جس سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی معاشرے میں غلط بدعت نہ پھیلے، کوئی معاشرے میں غلط اثرات نہ پھیلیں۔ ہاں، ایسی باتیں راز کی باتیں ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے، جو خاص بات ہے اسے خاص ہی رکھیں، لیکن ہاں، سوائے 3 مجلسوں کے، سوائے 3 ایسی باتوں کے کہ وہ امانت نہیں ہے، پھر بھلے ہی ہم اسے کتنی امانت سمجھیں، پھر بھلے ہی کوئی اسے کتنی امانت سمجھے، وہ امانت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، نمبر 1، وہ مجلس جس کا تعلق ناحق خون بہانے کی سازش ہو، دوسری وہ جس کا تعلق زنا کاری سے ہو، تیسری وہ جس کا تعلق کسی کا مال چھیننے سے ہو۔ اس حدیث شریف میں ان تینوں باتوں کا ذکر بطور مثال کے ہے، بطور مثال کے۔ مقصد یہ ہے، اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی معصیت اور ظلم کے کوئی مشورہ کیا جائے تو تم کو بھی اس میں شریک کیا جائے، تو پھر ہرگز اس کو راز میں نہ رکھو، اس کو راز میں نہ رکھو۔ ان چیزوں سے، ان تینوں باتوں سے ریلیٹڈ کوئی مشورہ کیا جائے، کوئی چال چلی جائے، کوئی ایسی سازش کی جائے جس میں یہ کام ہو اور اس میں آپ ان باتوں کے جاننے والے ہوں، ہاں، ان میں سے ہم یا آپ یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ان باتوں کو جاننے والا ہو، تو وہ ان باتوں کو راز نہ رکھے، راز نہ رکھے، بیان کر دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے۔ ہاں، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم ذرا سی بات کو اتنی لمبی کر لیتے ہیں، فضول باتوں کو، جس سے دل بگڑتے ہیں، جس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، جس سے رشتے ناتوں میں درار آ جاتی ہے۔ ارے میرے بھائیو، تھوڑا سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ مختصر سی زندگی ہے، یہ نفرتیں کر، یہ خون بہا کر، یہ اوروں کی اور اپنی جانیں مصیبت ڈال کر کہاں جائیں گے؟ کسی کا دل دکھا کر کہاں جائیں گے؟ کسی کا ناحق مال چھین کر کہاں جائیں گے؟ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بس سوچو تو صحیح۔ اچھا، انسان غلط کام کیوں کرتا ہے؟ عیاشیوں کے لیے، عیش و آرام کے لیے، یا خود اپنی زندگی عیش و آرام بھری کاٹے اس لیے، یا اس کی اولاد اچھی زندگی گزارے، یا اس کی بیوی اچھی زندگی گزارے؟ آپ خود بتاؤ، خود سوچو۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی بندہ ناحق کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا مال چھینتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، ناحق کسی کو پریشان کرتا ہے، بتاؤ وہ خوش رہتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بتا رہا ہے، دل کو راحت ہوگی؟ وہ بندہ عزت والا رہے گا؟ جس نے کسی پر ظلم کیا، کوئی اس پر رحم کرے گا؟ بتاؤ کون؟ ہم محبت کریں گے؟ اس سے کون محبت کرے گا؟ اللہ محبت کرے گا جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرے گا، اللہ محبت کرے گا جو اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارے گا۔ اللہ نے کہا سود نہ کھاؤ، سود کتنے ہمارے ایمان والے بھائی بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایمان والے بھائی، اللہ ہم سب کی ان چیزوں حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ان چیزوں کو سمجھو، باتوں کے بارے میں سمجھو ان باتوں کو کہ ہمارا اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے نبی نے کیا حکم دیے ہیں، ہمارے اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارے نبی، ہمارا اللہ کا حکم ہے، نبیوں نے بھی کیے ہیں، نبی کے طریقے ہیں، لوگوں نے ان کو اختیار کیے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ کسی بھی انسان کو
کسی بھی انسان کو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی کاسٹ سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، کسی سے نفرت نہ کرو، کسی سے نفرت نہ کرو، سب سے محبت کرو، سب سے محبت کرو۔ کس کی کتنی زندگی ہے، کتنی زندگی بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جو نا یہ لیفٹ سائڈ، یہ ہمارا دل، یہ ہمارا دل، کتنے لوگ ایسے ہیں پریشان رہتے ہیں، دکھ میں رہتے ہیں، غم میں رہتے ہیں، درد میں رہتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہے، دل کو سکون نہیں ہے، دل کو راحت نہیں ہے، وہ سکون چاہتا ہے، سکون نہیں مل رہا ہے۔ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ یہ اتنے بڑے شریر میں اتنا سا جو اس کا دل ہے، اس میں گناہ بھر رہے ہیں، اس میں لوگوں کی نفرتیں بھر رہی ہیں، اس میں لوگوں کا ظلم بھر رہا ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی بھر رہی ہے، لوگوں سے کبھی پیار نہیں کیا، نفرت کرتے رہے، حسد کرتے رہے، بغض کرتے رہے، ان سے جلتے رہے، ان کی باتوں کے بارے میں سوچتے رہے، برے مشورے کرتے رہے، برے منصوبے بناتے رہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کیا، غلط کاموں میں مبتلا رہا۔ یہ دل گناہوں سے کالا ہو گیا ہے، اس دل میں نفرت بھر گئی ہے، انسان سکون سے اس لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میرے اللہ کی قسم، یہ اتنی عبادتیں، اتنے ذکر، اتنے حج، اتنے عمرے، اللہ کی ہر وہ عبادت کی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، سب کر گئے، سب کر گئے، اللہ کے بندوں پر ظلم کر کے گئے، ستا کر گئے، حق مار کر گئے۔ اللہ کی قسم اس حال میں مر گئے، ہمارے سب عمل بیکار رہ جائیں گے، سب عمل بیکار رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے سب سے محبت کرو، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب سے محبت کرو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، لنگڑا ہو، اپاہج ہو، کیسا بھی ہو، کیسا بھی ہو، محبت کرو، پیار کرو، عزت دو، دل کے ساتھ ملو، دل کھول کر ملو، کہ اس طریقے سے ملو، اس طریقے سے ملو کہ شاید ہی میری آخری ملاقات ہے، شاید ہی میری آخری ملاقات ہے، پتہ نہیں میں ہوں یا نہ ہوں، شاید ہی میری آخری ملاقات ہے۔ اس طریقے سے ملو کہ میرا اس سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے، مجھے دنیا میں اس سے زیادہ پیار اور کوئی نہیں کر سکتا دنیا کے اعتبار سے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس دل کو اتنی راحت ہوگی، اتنی راحت ہوگی، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا۔ ہاں الحمدللہ، الحمدللہ، اس دل کو اتنی راحت ہے، اتنا اطمینان ہے، اتنا سکون ہے۔ ہاں بھلے انسانی کمائی زیادہ نہ ہو، کمائی کم ہو، گھر کا خرچہ زیادہ نہ ہو، تھوڑا سا کم ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا زندگی میں سکون 100% نہیں ہو، 50% بھی صحیح ہے، لیکن اس دل کو راحت ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، سانس لینے میں مزہ آتا ہے، زندگی کے لطف اٹھانے میں مزہ آتا ہے، زندگی جینے میں مزہ آتا ہے، لیکن کب ان چیزوں کو سمجھو، کب آتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، کہو آج میرے ساتھ، اے میرے اللہ میں بڑا گنہگار تھا، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لوگوں نے میرے ساتھ بھی غلط کیا اور میں نے لوگوں کے ساتھ بھی غلط کیا، اے میرے اللہ آج میں نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا، تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ اپنے رب سے کہو، اپنے اللہ سے مانگو، پھر دیکھو دل کو کتنا سکون ہوتا ہے۔ سب سے محبت کرو، کسی نے غلط کیا بھول جاؤ، بھلا دو، اللہ پر چھوڑ دو، معاف کر دو۔ معاف کرنے کے بعد جو ہمارے دل کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، پھر دیکھنا بدلہ لینے کے بعد بھی وہ سکون نہیں ملے گا، وہ سکون نہیں ملے گا۔ جو بدلہ لینے کے بعد سکون ملے گا، وہ ندامت دلانے کے بعد اس سے زیادہ سکون ملے گا۔ ہاں کسی نے دل دکھایا اور ہم اس سے بدلے کی سوچیں، اللہ کی قسم اس سے بدلہ لینے کے بعد اتنا سکون نہ ہوگا جتنا اس کو محبت سے شرمندہ کر دینے میں سکون ہوگا۔ اس کو اپنے گناہ پر، اس کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہوگی، اس دل پہ ایسا زور پڑے گا، ہمارے خود کے دل پہ ایسا زور پڑے گا کہ اس نے بھلی میرے ساتھ غلط کیا ہے لیکن آج یہ شرمندہ، میں اسے اپنے گلے سے لگا لوں، میں اسے اپنے گلے سے لگا لوں۔ معاف کرنا تو سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں تو صحیح۔ اللہ کی قسم معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا، ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے۔ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ ہم نے ایسے ایسے گناہ کہ ہمارا رب بھی ہمیں معاف کرے گا،
ہمارا اللہ بھی ہم سے ایسے محبت کرے گا جیسے ہم اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے، اور ہم تو کچھ محبت نہیں کر سکتے، وہ بے پناہ بے حساب محبت کرنے والا ہے۔ کرے تو صحیح، اس کی طرف آمیں تو صحیح، اس کی باتوں کو پہچانے تو صحیح، اس کے حکموں کو اپنا میں تو صحیح۔ ہاں، جبھی تو سکون ہوگا، جبھی تو اس دل کو اطمینان ہوگا، جبھی تو راحت ہوگی۔ آج ہمارے دل کیوں پھٹے پڑے ہیں؟ آج ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ ہماری زندگی اتنی بے سکونی کیوں ہے؟ اپنوں میں ہونے کے بعد بھی ایک آرام فیل نہیں ہوتا، ایک راحت فیل نہیں ہوتی، ایک اطمینان فیل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے اس دل کو ظلموں سے تھکا دیا ہے، اس دل کو حسد میں جلا دیا ہے، اس دل کو ہم نے اپنوں سے ہی توڑ لیا ہے، ہم نے اپنوں کو ہی اس دل سے بھلا دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں ہوں تو بس میں ہوں، ورنہ کوئی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تم نے بھی دیکھا ہوگا، میں اپنی بتاتا ہوں، تم نے بھی دیکھا ہوگا۔ اللہ کی قسم، اگر میں کوئی چیز کھاؤں یا آپ بھی کوئی چیز کھائیں، میں اپنی اولاد کو تو کھلاتے ہوئیں گے، اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہوئیں گے، اپنے بھی بچوں کو کھلاتے ہوں گے، اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے دوستوں کو کھلاتے ہوں گے، ہے نا؟ اگر کوئی چیز ہم کھائیں اور اپنے دوستوں کو یا اپنے بھائیوں کو یا اپنے بیوی بچوں کو یا اپنے ماں باپ کو اگر اس چیز میں سے دیں، آدھا دیں یا جتنا بھی دیں، اگر ان کو کھلا کر کھائیں گے تو زیادہ سکون ملے گا، اس دل کو زیادہ اچھا لگے گا۔ اگر میں وہ چیز ساری اکیلا کھاؤں اتنا سکون نہیں ہوگا، اتنا سکون نہیں۔ اگر بانٹ کر کھاؤں تو کتنا سکون ملے گا نہ ملے گا؟ جب اپنے دوستوں میں چیز بانٹ کر کھاتے ہیں کتنا سکون ملتا نا؟ کھانے میں ڈبل مزہ آ جاتا ہے، ڈبل مزہ۔ ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں اپنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو کھلا دیتے ہیں، کتنا سکون ملتا۔ اور پھر ماں باپ میں بانٹ کر کھاؤ، بیوی بچوں میں بانٹ کر کھاؤ، دوستوں میں بانٹنے سے محبت بڑھتی ہے، محبت۔ ہاں، مل جل کر کھانے پینے سے پیار بڑھتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، عزت و احترام بڑھتا ہے۔ پھر ہم معاف کرنے سے، محبت کے ساتھ رہنے سے، محبت کے ساتھ زندگی بشر کرنے سے، لوگوں کو معاف کرنے سے کیوں کتراتے ہیں، کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ مل جل کے رہنے میں، دو بات برداشت کرنے میں بڑا سکون ہے۔ اللہ کی قسم سے بندوں کو اللہ بھی بڑا پسند کرتا ہے۔ ساری رات تہجد پڑھتا ہے بندہ، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، خیر مقام تو اس کا بہت بڑا ہے۔ ایک مثال، ساری رات تہجد پڑھنے والا، پورے دن روزے رکھنے والا، اور خیرات زکوٰۃ اور حج کرنے والا، اور اس کی زبان میں کڑواہٹ ہے، اس کی زبان سے لوگ پریشان ہیں، اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، اس سے بولنا پسند نہیں کرتے، اس کی زبان لوگوں پر ظلم پہنچاتی ہے، اس کی زبان لوگوں کے دلوں پر درار ڈال دیتی ہے، کل اس کے لیے بڑی پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہاں، ایسے شخص کے لیے اللہ نے پکڑ کر لی، کیا ہوگا؟ یہ عمل سب ضائع ہو جائیں گے۔ انسان اس زبان کو اگر اپنے قابو میں رکھ لے تو اس کے تھوڑے سے عمل بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے، تھوڑے سے عمل بھی، اس کا تھوڑا عمل ہو بہت زیادہ کھل کر سامنے آئے گا۔ اور اگر اس کی زبان میں کڑواہٹ ہوگی، اس کی زبان میں ظلم ہوگا، اس کی زبان میں دراریں ڈالنے والی باتیں ہوں گی، اس کی زبان میں ایک ایسی کڑواہٹ ہوگی جو دل کو تار تار کر دے، جو دل کا ریزہ ریزہ کر دے، جو انسان کو انسان سے ملنے سے اختلاف پیدا کرا دے۔ اس کی زبان میں ایسی باتیں ہوئی کہ جس نے انسان کے دلوں کو الگ کر دیا، جس نے دراریں ڈال دی، جس نے محبتیں ختم کر دی، جس نے لوگوں پر ظلم کیا، جس نے لوگوں کو زبان کے ذریعے غلط چیز میں مبتلا کر دیا، اللہ کی قسم کل ہلاکت ہے، اور منہ جہنم میں ڈلوا دے گی یہ زبان۔ اس زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، اپنے کنٹرول میں رکھو، اس کو ایسا یوز کرو کہ لوگوں محبت پیدا ہو، نرمی اختیار کرو، نرمی، میرا بھائی میری بہن، اچھے سے اچھا لہجہ استعمال کرو۔ ہاں، پھر دیکھو زندگی میں کیسا سکون آتا ہے۔ کم عمل بھی ہوں گے، کم عبادتیں ہوں گی، کم ذکر ہوں گے، تو اللہ بھی اس کے مقام بہت بڑے کر دے گا۔ جو اللہ کے بندوں کو راضی کر گیا، ان سے راضی ہو کر گیا، جس نے اپنے رب کو راضی کر اپنے رب کو حکم پر زندگی بتائی، بھلے اس کے عمل کم ہو لیکن اللہ کے بندوں سے ناراض نہیں تھے۔ ہاں، پھر اس کا عمل دیکھو قبول تو ہے،
وہ بولتے ہیں ایک انسان نے ساری زندگی خیرات زکوٰۃ کرتا رہا، حج عمرے کرتا رہا، پورے دن کے پوری زندگی کے روزے رکھتا رہا، پوری رات عبادتیں کرتا رہا، لیکن اس نے اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کی، ان پہ ظلم کیا، ان پہ زیادتی کی، ان کو ناحق ستایا، ان کا ناحق مال چھینا، ان کا خون بہایا، ان کو غلط چیزوں میں مبتلا کرنے کے منصوبے بناتا رہا، کل اس کا یہ عمل، بہت سارے عمل بہت کم پڑ جائیں گے میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچو، اپنے دل کو صاف کرو، جو ہوا سو ہوا، اللہ کے لیے معاف کرو، اس دل میں کسی کا برا نہ چاہو، کسی کی باتیں نہ رکھو، سب کو معاف کرنا سیکھو، معاف کرنے کی عادت ڈالو، اور مجھے پتا ہے انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں، جو یہ میری بات سن رہے ہیں آپ سب کر سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، سب کر، بس اتنا کہنا ہے، اے میرے رب تو بھی مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا، تیرے ہر بندے کو معاف کر دیا، میرے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، تو سب جانتا ہے، لیکن میں صبر کر رہا ہوں، تو میرا انصاف کرے گا، میں نے سب کو معاف کر دیا، دل سے معاف کرو، اللہ کی قسم، پھر اپنے مقام دیکھو، اپنی عزت احترام دیکھو، کسی کی زندگیاں بڑی بیکار گزر رہی ہیں، کسی کی زندگیاں بڑی اچھی گزر رہی ہیں، لیکن میرے دوستو ایک عدالت وہاں بھی لگنی ہے، تمہیں انصاف نہیں ملتا، تمہارا انصاف نہیں ہوتا، صبر کرو، اللہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، اپنے دل سے معاف کرنا سیکھو، پھر اللہ تمہیں اس کو بدلہ کیا دے گا، تو آپ پھر دیکھنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے پھر اس کا بدلہ اسے وہاں ملا، تو بندہ پھر وہاں یہ گمان کرے گا کہ کاش کبھی میرے ساتھ دنیا میں صحیح نہ ہوتا، وہاں بدلے ایسے ملتے ہیں، وہ رحیم ہے، وہ اللہ ہے، میرے بھائیو صبر کرو، معاف کرو، اور اللہ کے بندوں سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، غلط کاموں سے دور ہو جاؤ، غلط چیزوں کو چھوڑ دو۔ اگر تمہیں ایسی چیزیں سننے میں آئے جو کہ ابھی میں نے بتائی، تین ایسی باتیں، ان کو راز میں نہ رکھو، یہ چغلی غیبت نہیں ہے، یہ امانتیں نہیں ہیں، ان راز کی باتوں کو بھی بتا دو، کہہ دو، کسی کے برے میں نہ رہو، کسی کا کبھی برا نہ چاہو، سب کو معاف کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے انشاءاللہ، کہو اے اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا، تو بھی ہمیں معاف کر دے، اے ہمارے رب تو بھی ہمیں معاف کر دے، انشاءاللہ اللہ نے چاہی کل اس معافی کی بدولت جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کیا ہے، کل اس کا اجر ہم وہاں دیکھیں گے جب ہمارا رب ہمیں دے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، زندگی جیسے گزر رہی ہیں، مختصر سی زندگیاں ہیں، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو یہ غفلت بھری زندگی، یہ گناہوں سے بھری زندگی، یہ دکھ و غم سے بھری زندگی، چھوڑ دو اپنے رب کے لیے، اب آ جاؤ اپنے رب کی طرف، کرو اس سے محبت، کرو اس کی اطاعت، کرو اس کی عبادت، کرو اس سے محبت کا اظہار، کرو اس سے اپنے گناہوں کی توبہ، کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیاب بلندی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔